وضو میں انسان کو جیسے وضو ہوتا ہے نا بندے کو، تو انسان کو وضو یہ بندے کے پاس سمجھو وضو کرنا یہ فرض ہے بندے کے لیے. اگر وضو کرنا بندے کو نہیں آتا ہوگا تو جو فرض اس کے اوپر لازم ہے نماز ہے وہ نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. تو فرض کو پورا کرنے کے لیے اس فرض کو بھی پورا کرنا لازمی ہے. یعنی نماز کو اگر پڑھنا ہے تو وضو پہلے سیکھنا ہوگا، اور پھر اس میں دیکھنا ہوگا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اگر ان میں سے کوئی چیز ہو گئی تو آپ میرے لیے کیا حکم ہے، اور آیا اس میں سے تخفیف ملتی ہے یا تخفیف نہیں ملتی، اور اگر یہ کوئی کام ہو گیا تو میرا وضو ہے یا نہیں ہے، ٹوٹ گیا یا بچا ہوا ہے. تو اس بارے میں بہت ساری وضاحتیں ہیں، علماء سے ہم کیا ہے پوچھنا چاہیے. اور پوچھنے کے اعتبار سے جو ہمارے اکابرین تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اگر کوئی وضو کے حوالے سے ان کو مسئلہ درپیش آتا نا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھتے یا کسی کے ذریعے سے پوچھوا لیتے تاکہ ہماری نماز پرفیکٹ سے پرفیکٹ ادا ہو. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گئے بیٹے ہیں. حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مزی نکلتی ہے. کیا ہے؟ منی، بدی، مزی، یہ تین چیزیں ہیں. کیا مجھے مزی نکلتی ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام سے سوال کرنے میں مجھے شرم آتی ہے. یعنی یہ مجھے مسئلہ تو ہے لیکن کیا ہے اس مسئلے کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سوال کروں مجھے شرم آتی ہے. اب میں کیا کروں تاکہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے؟ تو آپ نے کیا کیا، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضور علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھ لیں. تو حضرت سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی بندے کو مزی نکلتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا یا غسل فرض ہو گیا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو مزی نکلتی ہے اس کا غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ یہ منی کی طرح نہیں بلکہ وہ ایک ایسا پتلا پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز میں ہو تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. صرف وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کے علاوہ اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا. اور تو یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی سنت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے جو مسئلہ درپیش آتا نا پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ کام ہو گیا تو اب میرے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ اس شریعت کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے. یا رسول اللہ اس بات میں میرا کیا حکم ہے. اور حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ جیسے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کتنے؟ دو ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کیا ہے یہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. جب حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئی نا، آپ میں سے حسن و حسین یہ اولادیں تھی. اس کے بعد جب انتقال کر گئی تب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کیا. اور دوسرا نکاح کس سے کیا؟ حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کیا. تو اس سے کیا حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور یہ حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.